السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ولواء الحمد بيدي ولا فخر وكل الناس تحت لوائي ولا فخر وأنا أول من يدخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد بيدي ولا فخر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر جن اعزازات، نوازشات اور عزتوں سے نوازنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا بیان ہوگا۔ اللہ نے دنیا میں بھی حضور کو ممتاز بنایا، عزت عطا فرمائی، اعزاز عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی رب ذوالجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز عطا فرمائیں گے، نوازشات عطا فرمائیں گے، انعامات عطا فرمائیں گے اور عزتیں عطا کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی میں بھی اللہ کے نبی پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ قیامت کی ہولناکی میں بھی اللہ کے نبی کا پرچم بلند ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی میں بھی نجات کا ذریعہ اللہ کے رسول ہوں گے۔ قیامت کی ہولناکی میں بھی شفاعت حضور کے ذریعے اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ قیامت کی ہولناکی میں بھی جنت حضور کھلوائیں گے، اور قیامت کی ہولناکی میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، تب حضور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
قیامت قائم ہوگی تو سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ ایک بار پہلے سور پھونکا جائے گا، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، لوگ ہوش میں آ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں بھی ہوش میں آؤں گا، پھر سور پھونکا جائے گا اور پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو لوگ قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے انا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، میں باہر نکلوں گا اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے، بائیں طرف حضرت عمر تھے، آپ نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت میں ہم اپنی قبروں سے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اٹھائے جائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اٹھائے جائیں گے، ابو بکر کے بعد عمر اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم اٹھ کر بقیع والوں کا انتظار کریں گے۔ یہ بقیع غرقت کا قبرستان جو روضہ اطہر کے پاؤں کی جانب ہے، جس کو تم جنت البقیع کہتے ہو، اس میں بڑے بڑے اہل اللہ اور صلحاء، صحابہ اور تابعین کی قبریں، 10,000 صحابہ وہاں مدفون ہیں، اور بڑے بڑے تابعین، محدثین اور ائمہ مجتہدین، حضور کے اہل بیت وہاں مدفون، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کی 2 گھر والیوں کے علاوہ سب گھر والیاں وہاں مدفون ہیں، حضور کی 4 بیٹیاں وہاں مدفون ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس وہاں مدفون ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر میں جنت البقیع والوں کا انتظار کروں گا، پھر جنت المعلا جو مکے کا قبرستان ہے، جس میں حضور کی اہلیہ سیدہ خدیجہ مدفون ہے، جس میں حضور کے صاحبزادے مدفون ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدفون ہیں، پھر میں ان کا انتظار کروں گا۔ اور چوتھی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، پھر حرمین والے اٹھائے جائیں گے، مدینہ کے لوگ اٹھائے جائیں گے، پھر مکہ کے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور ہم میدان حشر کی طرف جائیں گے، سب سے پہلے حضور اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا شاید، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، 70,000 فرشتے صبح حضور کے روضے پہ آتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، قیامت کی صبح تک ان کی باری نہیں آتی۔ 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، حضور کے روضے پہ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، قیامت کی صبح تک ان کی باری نہیں آتی۔ فرمایا پھر جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، حضور اکیلے نہیں اٹھیں گے، 70,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے۔ اب میدان حشر کی طرف جانا ہے، سب لوگ پیدل چل رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چہرے کے بل گھسیٹ کے چل رہے ہوں، کچھ سر کے بل چل رہے ہوں گے، باقی لوگ پیدل چل رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں براق پہ سوار ہو کر جاؤں گا،
اللہ اپنے نبی کو عزت عطا فرمائیں گے۔ سب پیدل جا رہے ہیں میدان حشر میں، حضور براق پر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میرا بلال جنت کی اونٹنی پر سوار ہو کے جائے گا، میرے حسن و حسین جنت کی اونٹنی پہ سوار ہو کے جائیں گے۔ جنت سے اونٹنیاں لائی جائیں گی، ایک اونٹنی پہ حسن و حسین سوار ہوں گے اور ایک اونٹنی پہ حضرت بلال سوار ہوں گے، اور ہم میدان حشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اتنے میں بلال اذان کہیں گے، اذان ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ قیامت کے میدان میں حشر میں میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے بلال کی اذان بلند ہوگی، اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگے گا، توحید کی شہادت دی جائے گی، حضور کی نبوت رسالت کی حضرت بلال شہادت اور گواہی دیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب توحید کا نعرہ بلند ہوگا، جب رسالت کی شہادت بلند ہوگی، تو 1.25 لاکھ نبی، انبیاء، اولیاء جب یہ سنیں گے تو وہ کہیں گے نحن نؤمن و نشہد، ہمارا بھی ایمان ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ سب نبی کہیں گے، سب رسول کہیں گے، سب ولی کہیں گے۔ حضور کا ڈنکا بجے گا قیامت کے دن، اور سب کو حضور کی رسالت کی شہادت دلوائی جائے گی۔ یہ بھی حضور کا عزت ہوگی، عزت افزائی ہوگی، عظمت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اور پوری دنیا جا رہے ہیں۔ اچانک ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور انہیں سوٹ پہنایا جائے گا، انہیں جوڑا پہنایا جائے گا، سب لوگ ننگے اٹھیں گے قیامت کے دن۔ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، بخاری کی حدیث ہے۔ یحشر الناس یوم القیامہ، لوگ قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، حفاتا ننگے پاؤں ہوں گے، عراتا ننگے بدن ہوں گے، غرلا میرے آقا نے فرمایا غیر مختون ہوں گے، کما بدأنا کما خلقناکم اول مرۃ نعید، جیسے اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا ایسے دوبارہ ویسے ہی پیدا ہوگے۔ جب ہم پہلے پیدا ہوئے ہیں تو کپڑے پہن کے آتے ہیں یا ننگے آتے ہیں؟ بتاؤ، ننگے ہوتے ہیں، جسم ننگا، پاؤں ننگے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، اور غرلن غیر مختون، لیکن حضور مختون پیدا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ولدت طیبا، میں پاک ہو کر پیدا کیا گیا، ومختونا، مجھے اللہ نے ختنے کے ساتھ پیدا کیا۔ حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا تھا۔ قیامت کے دن بھی بعض روایات میں آتا ہے سب ننگے اٹھیں گے، میرے نبی کپڑوں کے ساتھ اٹھیں گے، کفن کی چادروں کے ساتھ اٹھیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر سب سے پہلے سوٹ پہنایا جائے گا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ ان اول ما یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوٹ پہنایا جائے گا، کپڑے پہنائے جائیں گے۔ محدثین نے اس کی وجوہ لکھی ہے کہ سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑے کیوں پہنائے جائیں گے، ان کی یہ عزت افزائی کیوں ہوگی، ان کا یہ شرف کیوں ہوگا، ان کا یہ مقام کیوں ہوگا، اس کی کئی وجوہ لکھی گئی۔ پہلی وجہ یہ لکھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے چیخے میں ڈالا گیا تھا
تو مشرکین اور کفار نے، بتوں کے پجاریوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے چیخے میں ڈالا تو کپڑے اتار کے ڈالا، جردا، ان کو ننگا کیا گیا تھا، ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے اجر مانگا، اللہ سے اس کا بدلہ مانگا، اللہ سے اس کا ثواب مانگا۔ اللہ نے بدلہ یہ دیا کہ سب ننگے کھڑے ہیں، ابراہیم کو اللہ نے سوٹ پہنا دیا۔ یہ بدلہ ہے دین کی خاطر، جو ان کو بے لباس کیا گیا اس کا بدلے میں اللہ ان کو کپڑے پہنائیں گے۔ آج بھی بہت سے دیندار علماء، مذہبی کارکن، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس والے ظالم بن کر ننگا کر کے ان کو مارتے ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کے لیے یہ ظلم برداشت کر رہا ہے تو قیامت کے دن اس کے بدلے اللہ انہیں عزت عطا فرمائے۔ دوسری وجہ محدثین نے لکھی ہے، شراح نے لکھی ہے، بخاری کی شروع میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی روز محشر سب سے پہلے سوٹ پہنائیں گے، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن تَسَرْوَلَ، یہ شلوار کے بانی اور سب سے پہلے شلوار سلوانے والے، پہننے والے ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور شلوار میں ستر ہوتا ہے، حضور نے بھی شلوار کو پسند کیا، چادر پہنی لیکن شلوار کو حضور نے پسند فرمایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے شلوار سلوائی تاکہ ستر نہ کھلے۔ ستر کھلنا یہ بہت بڑا عیب ہے مسلمان کے لیے، یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی سبحان اللہ، حضور علیہ السلام بچے تھے، کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ اپنے چچوں کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ عرب میں کپڑے اتارنا کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ تو طواف بھی ننگے کر لیا کرتے تھے۔ تو پتھر ننگے کندھے پر اٹھا اٹھا کر آپ لا رہے تھے، کندھا زخمی ہو رہا تھا۔ آپ کے چچا نے آپ سے آپ کی تہبند اتاری، چادر اتاری اور کندھے پہ رکھ دی کہ یہاں پتھر رکھ کے لے آؤ۔ بس آپ کا سطر کھلا یا آپ بے ہوش ہو گئے، آپ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سطر کسی کے سامنے کھلے۔ آج مسلمانوں میں یہ جھجک بھی دور ہوتی جا رہی ہے، بہنوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے نیم موریاں بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی نیم موریاں اور مرد بھی نیم موریاں۔ یاد رکھو یہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے، اس حصے کو سب سے چھپانا سوائے بیوی کے فرض ہے، اور اس حصے کو کوئی دیکھتا ہے یا دکھاتا ہے تو اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حدیث میں آتا ہے اللہ دیکھنے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں، دکھانے والے پہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب کشتیاں کرتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، نیم موریاں ہوتے ہیں، نہانے لگتے ہیں سوئمنگ پول پر، گھروں میں نکر پہن کر، نیم موریاں ہیں، خدا کی لعنت برستی ہے۔ اس حصے کا چھپانا ضروری ہے۔ اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، البتہ محرم باپ، بیٹا، بھائی، ان کے سامنے بال کھل جائیں یا بازو کھل جائیں یا پنڈلیاں کھل جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن پیٹ، سینہ، پشت، رانے، ان سب کا دیکھنا محرم غیر محرم سب کے لیے حرام ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔
لیکن یہ حصہ بھی اگر نماز میں کھل جائے عورت کا تو نماز نہیں ہوتی. اگر سر کے بال نظر آ رہے ہیں نماز میں عورت کے، یا بال کھلے ہوئے ہیں، نماز نہیں ہوتی. ہاف بازو ہیں جیسے آج کل رواج آ گئے ہیں. ہاں تم ٹھیک نہیں ہوتے، تمہیں اللہ کا جوتا ٹھیک کرتا ہے، قدرت ٹھیک کرتی. یہ آہستہ آہستہ لباس عورتوں کا ختم ہوتا جا رہا تھا. اللہ نے ڈنگی مسلط کر دیا، ایک مچھر چھوٹا سا ڈنگی وہ مسلط کر دیا. اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں پورا لباس پہنو تاکہ ڈنگی آپ کو نہ کاٹے. اب ڈنگی کے ڈر سے تو فل بازو پہن رہی ہے، ڈنگی کے ڈر سے تو سینے پہ دوپٹہ ڈالا ہوا ہے. خدا کے کہنے پہ، اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے نبی کے کہنے پہ، اللہ کے ڈر سے جسم چھپانے کے لیے تیار نہیں. قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورتوں کو صاف قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنی چادروں سے، اپنے دوپٹوں سے اپنے سینے کو چھپا کے رکھیں، اپنے سینے پہ دوپٹہ ڈالیں، سینے پہ دوپٹہ ڈالیں. یہ سینہ اور سینے کا نیچے والا حصہ ستر ہے، تو ستر کا اہتمام. موت ہو جائے لیکن میرا ستر نہ کھلے، اس کا اتنا اہتمام ہونا چاہیے. اور یہ حیا کا تقاضا ہے، یہ شرم کا تقاضا ہے. جیسے جیسے حیا مٹ رہا ہے، بے شرمی آ رہی ہے، مغربی ثقافت آ رہی ہے، مسلمانوں تم سے غیرت بھی جا رہی ہے، حیا بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے. حیا اور ایمان لازم ملزوم ہے. اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا بڑا شعبہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا حصہ ہے. بات دور نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوٹ پہنایا جائے گا قیامت کے دن. اللہ ان کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے. اللہ کے خلیل تھے ابراہیم. پھر اس کے بعد حضور کو بلایا جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کے عرش کے دائیں جانب کھڑا کر کے مجھے سبز لباس پہنایا جائے گا. حضور کے لیے خاص سوٹ جنت کا آئے گا، سبز رنگ کا سوٹ آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. حضور تشریف بھی لا رہے ہیں براق پر، سواری پر، سوٹ بھی حضور کو پہنایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. عزتیں ہیں عزتیں. اب اللہ کے سامنے پیشی ہے، حاضری ہے. اس وقت جہنم کو لایا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اس دن جہنم کو لایا جائے گا. سنو کتنی خطرناک چیز ہے جہنم. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم کو لایا جائے گا. اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. اب جہنم لائی جائے گی. ابھی اتنی دور ہے کہ 100 سال کا سفر ہے، اتنی دور ہے. اس کے باوجود جب جہنم لائی جائے گی 70,000 فرشتے ایک لگام کو پکڑ کر جہنم کو کھینچ کے لا رہے ہیں. جہنم آواز نکالے گی، زفرف زفرت زفرت، وہ آواز نکالے گی. لہا زفیر و شہیق. قرآن نے بتایا جہنم کی دھاڑ ہے، چیخ ہے، آواز ہے. جہنم جب یہ آواز نکالے گی اور لوگ سنیں گے، اللہ، نبی، رسول، ولی سارے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کہیں گے نفسی نفسی، مولا مجھے بچا، مولا مجھے بچا، مولا مجھے بچا. جب ساری دنیا کے نبی، ولی، صالحین، نیک لوگ
گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، میرے آقا اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ اللہ یہ عزت عطا فرمائیں گے۔ حضور پہ کوئی گھبراہٹ نہیں، اور ایمان والوں پہ بھی گھبراہٹ کم ہوگی حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ یہ اللہ اپنے نبی کو روز محشر عزت عطا کریں گے۔ اب حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو جائیں گے، ابھی حساب و کتاب شروع ہونا ہے، سختی بڑھ جائے گی، لوگوں کو پسینہ آ جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ناف تک ہوگا، کچھ کا پسینہ سینے تک ہوگا، کچھ کا پسینہ تھوڑی تک ہوگا، جتنے جس کے گناہ اتنا پسینہ۔ سورج بالکل قریب آ جائے گا۔ کل میل حدیث میں لفظ آتے ہیں، میل ایک میل کو بھی کہتے ہیں، اور میل سرمے دانی کے سرمچو کو بھی کہتے ہیں۔ جتنا سرمچو ہے اتنا سورج قریب آ جائے گا۔ اب کتنا دور ہے سورج؟ یہ 1 منٹ میں کتنے لاکھ میل سفر طے کرتا ہے، پھر بھی زمین پہ اتنی گرمی۔ دماغ کھول رہے ہوں گے، سب کے اوپر گھبراہٹ ہوگی، پریشانی ہوگی، سب جاں بلب ہیں، سب پریشان ہیں۔ لوگ ڈھونڈیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ کر ان کی خدمت میں جائیں گے۔ ابا جان، آپ پہلے انسان ہیں، خلقک اللہ بیدی، آپ کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اپنی جانب سے آپ میں روح پھونکا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ لہذا اپنے اللہ کو سفارش کر دو، وہ حساب و کتاب شروع کریں تاکہ یہ گھبراہٹ دور ہو، پریشانی دور ہو۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہیں گے یذکر ذنبہ، وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے کہ میں نے جنت میں دانہ کھا لیا تھا، اور کہیں گے امتی امتی لست بہناک، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اللہ کے سامنے بول سکوں، میں اللہ کے آگے شفاعت کر سکوں، میں اللہ کو سفارش کر سکوں۔ میری جرت کہاں، میری ہمت کہاں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور بولوں لست ہناک، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں، مجھے تو اپنی فکر پڑی ہے، نفسی نفسی، رب کائنات مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میری حفاظت فرما لے، مجھے نجات عطا فرما دے۔ پھر کیا کریں؟ ایتو نوحا، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولٍ إِلَى الْأَرْضِ، نوح علیہ السلام زمین پہ پہلے رسول ہے، ان کے پاس جاؤ۔ اب لوگ نبی ولی اللہ والے بزرگ سارے وفد بنا کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر، نوح علیہ السلام سے کہیں گے نوح الا ترا، آپ دیکھ نہیں رہے یہ کتنی پریشانی ہے، جان پہ بنی ہوئی ہے سب کے، انک اول رسول، آپ پہلے رسول ہے، آپ کو اللہ نے چنا، استفاک اللہ برسالتی، آپ کو اللہ نے رسالت عطا کی، آپ کو اللہ نے نجات عطا کی، وَأَجَابَ دَعْوَتَكَ، آپ کی بددعا قبول کی،
اور زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑا۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا، کو سفارش کر دینا، شفاعت فرما دے رب ذوالجلال کو، وہ اس گھبراہٹ سے ہمیں نجات عطا کر دے، اس پریشانی سے نجات عطا کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لست بہناکا، میں اس درجے کا کہاں ہوں، میں اس درجے کا نہیں۔ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اللہ کے روکنے کے باوجود، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، کہیں گے کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، نفسی نفسی، میں تو اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری جان بچا لے۔ کیا کریں پھر؟ ایتو موسیٰ، تم موسیٰ کلیم کے پاس جاؤ، استفاہ اللہ برسالاتہ و بکلامی، اللہ نے ان کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے چنا تھا، وہ کلیم اللہ ہیں، وہ سفارش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں جاؤ۔ اب سارے موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر، موسیٰ علیہ السلام کے در پر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ دیکھ رہے ہیں حالات، اللہ سے سفارش کر دو، آپ وہ ہیں استفاق اللہ برسالتہ و بکلامہ، جس کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے ساتھ چن لیا تھا، آپ کے دشمن فرعون کو ہلاک کر دیا تھا، آپ کو نجات عطا کر دی تھی، آپ بڑے اونچے درجے کے نبی اور رسول ہیں، دعا کر دیں۔ موسیٰ کلیم کہیں گے لست بہناکا، میں بھی اس درجے کا آدمی نہیں ہوں، میں کہاں یہ کام کر سکتا ہوں۔ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ، وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے، وَيَقُولُ نَفْسِي نَفْسِي، کہیں گے یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں۔ ایتو عیسیٰ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے روح ہیں، روح اللہ ہیں، اللہ نے انہیں نبوت اور رسالت کے ساتھ چنا ہے۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے پھر جا کر یہی کہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے جو سب نے کہا، لست بہناکا، میں اس درجے کا آدمی نہیں ہوں۔ فیقول نفسی نفسی، وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، اللہ میری جان بچا۔ ایتو محمدہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایتو محمدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اب یہ سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے، میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا، اللہ حضور کو یہ بھی عزت دیں گے، جب تک حضور نہیں آئیں گے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، مجھ سے فرشتہ پوچھے گا کون، میں کہوں گا محمد، بولو سارے بولو گونج سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعے بتایا تھا یہ مختصر درود ہے اور جامع درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہاں، وَبِهَذَا أُمِرْتُ، مجھے رب نے یہی حکم دیا تھا کہ جب تک محمد صحیح نہ آئے جنت کا دروازہ مت کھولو، کھول رہا ہوں دروازہ، جبریل آ جائیں گے، جبریل امین تشریف لائیں گے، جنت کا دروازہ کھلے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایک عورت مجھ سے بھی پہلے داخل ہونے کی کوشش کرے گی، یہ بھی سن لو، ایک عورت مجھ سے بھی پہلے جنت میں گھسنے کی کوشش کرے گی، وہ پہلے کھڑی ہوگی، میں پوچھوں گا یہ کون ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جانا چاہتی ہے، مجھے بتایا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی میں یتیم بچوں کی بیوہ ماں ہوں جس نے صبر کیا تھا، یتیم بچوں کی بیوہ ماں جس کا شوہر مر گیا،
فوت ہو گیا اور اس کے معصوم بچے اور اس نے پاک دامنی حیا شرم صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی، اپنی جوانی لٹا دی، حضور فرماتے ہیں وہ تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جانے کی کوشش کر رہی ہوگی، اللہ اس کو یہ مقام عطا کریں گے۔ ایسی عورتوں کا بیوگان کی قدر کرو، ان کا خیال رکھو۔ اب حضور جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مختلف حدیثیں ملا کے سنا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا، میں عرش خداوندی کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ کا عرش سات جنت کے اوپر ہے، یاد رکھو جنت کا سب سے اونچا مقام مقام وسیلہ، یہ بھی حضور کو ملنا ہے، اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ اس سے اوپر اللہ کا عرش، میں عرش کے اوپر جا کے کھڑا ہو، عرش کے نیچے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ کی ایسی تجلی ہوگی کہ پہلے وہ تجلی کسی نے نہیں دیکھی، وہ میں دیکھوں گا۔ رب تجلی کرے گا اور پھر میں اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ حضور سے پہلے کسی کو سجدے کی قیامت کے دن اجازت نہیں ملے گی۔ حضور سر سجدے میں ڈالیں گے، نماز ادا کریں گے۔ او مسلمانوں، نماز کے بغیر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ٹکرے نہ مارو، بڑے سے بڑے پیر کا تعویذ کام نہیں کرتا جب تک وہ راضی نہ ہو، اور وہ نماز کے بغیر نہیں مانتا، وہ نماز کے بغیر راضی نہیں ہوتا۔ اور یہی میرے نبی کا طریقہ تھا کہ دنیا میں بھی جب بھی کوئی پریشانی آئی حضور نے نماز شروع کر دی۔ پوچھو علماء سے، اساتذۃ الحدیث بیٹھے ہیں، پوچھو ان سے۔ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب بھی کوئی پریشانی آئی، وفی روایت اذا نابہ امر، جب بھی کوئی حادثہ آیا گھبرا کے مصلی پہ چڑھ گئے، جلدی سے مصلی پہ چڑھ گئے، نماز شروع کر دی۔ کیوں؟ نماز سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا بڑے سے بڑی پریشانی، بڑے سے بڑی آزمائش، بڑے سے بڑا خطرہ آ جائے، دو ہتھیار پکڑ لو، بچ جاؤ گے۔ اللہ کون سے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، ایک صبر کرو، دوسرا والصلاۃ، نماز نہ چھوڑو، نماز ادا کرو۔ ایک ہاتھ میں صبر، ایک ہاتھ میں نماز کا ہتھیار لے لو، اب اللہ کی مدد آ جائے گی، وہ رب تمہاری مدد کرے گا۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ بولو۔ اور مدد کس سے مانگو؟ واللہ المستعان، اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے بابو، اللہ سے مدد طلب کرو اور وہ تمہاری مدد کرے گا، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضور قیامت میں بھی مسئلہ حل کروائیں گے نماز کے ساتھ، پوری کائنات کا مسئلہ حل ہوگا، سب نبیوں کا مسئلہ حل ہوگا، حل کروائیں گے میرے نبی، کروائیں گے نماز کے ذریعے۔ حضور فرماتے ہیں اب میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ مجھ پر اب ایسے کلمات ڈالیں گے جن کو میں اب نہیں جانتا۔ صاف حدیث میں آتا ہے، مجھے اب نہیں پتا میں کیا پڑھوں گا، کیا وظیفہ اللہ مجھے دیں گے، کیا کلمات مجھے القاء کریں گے، میں اب نہیں جانتا۔ اس وقت اللہ یہ کلمات مجھے القاء کریں گے، میں اللہ کی ان کلمات کے ساتھ حمد کروں گا، ثنا کروں گا، تعریف کروں گا، ذکر اللہ کروں گا، اللہ کا نام لوں گا اور لیتا رہوں گا اور لیتا رہوں گا اور لیتا رہوں گا اور لیتا رہوں گا۔ کتنا؟ الی جمعتن، ایک ہفتے تک، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، پورا ہفتہ کائنات کے لیے اللہ کے نبی سر سجدے میں ڈال کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں گے۔
اور پھر نتیجے میں اللہ کہیں گے یا محمد صلی اللہ ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، بس کیجئے بس کیجئے، اب اٹھو ذرا، سل تعطا، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں، وشفع تشفع، آپ سفارش کرتے جائیں میں سفارش قبول کرتا جاؤں گا، میں سفارش قبول کرتا جاؤں گا۔ اب حساب و کتاب شروع ہوگا، اب اللہ کے نبی کو مقام محمود نصیب ہوگا۔ کیا نصیب ہوگا؟ بولو بولو، حضور کو یہ بھی عزت ملے گی قیامت کے دن۔ آپ فرماتے ہیں وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدَيَّ كُلُّ النَّاسِ تَحْتَ لِوَائِي، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا اور سب لوگ میرے پرچم تلے آ جائیں گے۔ اب اللہ اپنے نبی کو مقام محمود دیں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ نے کہا میرے نبی رات کو تہجد پڑھا کرو، اس کی بڑی برکتیں، اس سے بڑی بلندیاں ملتی ہیں تہجد سے۔ اللہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور مفسرین کہتے ہیں عسا کا معنی ہوتا ہے قریب ہے، لیکن جب اللہ لفظ عسا بولیں تو اس کا معنی ہے یقینی بات ہے، یہ ہوگا۔ اللہ جب لفظ عسا بولیں تو یہ یقین کے معنی میں ہے۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میرے حبیب تہجد کی نماز نفل ہے آپ کے لیے، اضافی نماز ہے، تہجد پڑھا کرے، اس کی برکت سے آپ کو مقام محمود ملے گا۔ کیا ملے گا؟ حضور نے اپنے لیے ساری زندگی دو چیزیں مانگی اور مجھے آپ کو بھی حکم دیا کہ میرے لیے یہ دعا کیا کرو۔ ایک مقام وسیلہ مانگا اور ایک مقام محمود مانگا۔ ایک مقام وسیلہ مانگا اور ایک مقام، اونچا بولو، مقام محمود مانگا۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ یہ وہ وسیلہ نہیں جو تمہارے دماغوں میں ہے، یہ وسیلہ جنت کی ایک منزل ہے جو صرف حضور کے لیے بنے، اس میں حضور کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، صرف حضور جائیں گے۔ اسپیشل مقام، ہاں، وی آئی پی ریسٹ ہاؤس، یہ حضور علیہ السلام کے لیے صرف۔ اس لیے حضور نے فرمایا جب اذان سنو تو اذان کا جواب دو، پھر میرے لیے درود پڑھو اور درود پڑھ کے کہو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس اذان والے، اس اذان کے رب، والصلاۃ القائمہ، کھڑے ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد اونچا آت محمد الوسیلہ، میرے محمد کو مقام وسیلہ عطا کر، والفضیلہ، مقام فضیلہ عطا کر، وابعثہ مقاما محمودا، میرے آقا کو مقام محمود میں بھیج، مقام محمود عطا کر۔ وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، جس کا آپ نے اپنے نبی سے پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، الٰہ العالمین آپ جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فرمایا جو میرے لیے آذان کے بعد درود پڑھ کر یہ دعا مانگے گا، مجھ محمد کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب مقام محمود حضور کو مل رہا ہے، اور یہ مقام محمود کیا ہے؟ چار قول ہے مفسرین کے۔ پہلا قول، بعض اہل علم نے لکھا حضور کو مقام محمود ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی امت کی گواہی دیں گے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تفصیل کا وقت نہیں، وقت ختم ہو گیا، یہ علماء، طلباء، منتہی طلباء سمجھ گئے بات۔ دوسری تفسیر، مقام محمود اللہ اپنے نبی کو دیں گے، وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ مقام محمود ہے حضور شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے اپنی امت کی۔ کیسے ہوگی وہ میں عرض کرتا ہوں۔
جب حضور کی شفاعت امت کے لیے شروع ہوئی آپ کو مقام محمود مل گیا۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کو ایک کرسی پہ بٹھائیں گے، ساری مخلوقات نیچے ہوگی، حضور کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، سب کے سامنے یہ مقام محمود ہوگا، یہ مقام شہادت دیں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھیں گے۔ یہ تین بڑی توجیہات ہیں مقام محمود کی۔ اب شفاعت شروع ہوگی، اور شفاعت بھی حضور کی 6 طرح کی ہے۔ پہلا درجہ تو شفاعت کبریٰ کا ہے، وہ تو پہلے حضور سر سجدے میں ڈال کے کر چکے، وہ سب کے لیے ہے، وہ صرف امت کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہے۔ میرے آقا اپنی امت کی بھی کئی طرح شفاعت کریں گے۔ پہلی شفاعت، حساب و کتاب شروع ہو رہا ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اپنے نبی سے، میرے حبیب میں آپ کی امت کے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں گا۔ حضور سفارش کریں گے، یا اللہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو تو جنت بغیر حساب کے عطا کر۔ یہ 70,000 لوگ کون ہیں جن کو بغیر حساب کے رب جنت دے گا؟ حدیث میں ان کے اوصاف بھی ہیں، یہ وہ ہیں الذین لا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے، بدفعلی نہیں لیتے۔ بعض لوگ توہم پرست بدشگونی لیتے ہیں، او کوا آ گیا ہے، نحوست آ گئی، یہ بدشگونی ہے۔ فلاں بندے سے صبح اے سویر نال ادھار منگنا لاگے، اج ساری نمہار دکانداری نہ تھا، یہ بدشگونی ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں اسلام کے اندر۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ دوسرا یہ بھی ہے، وہ داغتے نہیں ہیں مشرکین کی طرح، لا یتکو، کئی کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، اور وہ دوائی پہ یقین بھی نہیں رکھتے، علاج پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ 70,000 آدمی حضور کی شفاعت سے جنت میں جائیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ اونچا بولو بھائی۔ اچھا، حضور اس پہ راضی نہیں ہوں گے، حضور کھڑے ہیں، کہیں گے الہ العالمین مزید بندے شامل فرما۔ اللہ بھی اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کہیں گے میرا حبیب یہ جو 70,000 بندے جنت میں جا رہی ہیں، ہر بندہ اس کو اختیار دے رہا ہوں وہ 70,000 بندے اپنے ساتھ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ کہو۔ اس پہ بھی اکتفا نہیں میرے حبیب، اور بھی بندے آپ کی چاہت ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیجوں۔ 3 چلو بھر کر میں جنت میں ڈال رہا ہوں بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت میں سے۔ چلو آدھے بوک کو بوک سرکی ہے، اللہ سے بوک کتنا وڈا ہو سی جیسے اس کی شان ہے، کما یلیق بشان ہی، پتہ نہیں کتنی بڑی اس کی مٹھی ہوگی اور کتنا بڑا اس کا چلو ہوگا۔ 3 چلو اللہ اور ڈالیں گے اس مد میں، اور یوں 4 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ کو، اور دعا کیا کرو اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ ایک شفاعت۔ دوسری شفاعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، حساب و کتاب ہو رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں حساب و کتاب میں ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، یہ جائیں جہنم میں، ان کے اعمال کم ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، آمین کہو۔ جائیں یہ جہنم میں، ان کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا، ابھی جائیں گے نہیں، کھڑے ہوں گے باہر، لائن لگی ہے، ابھی انہوں نے جہنم کا پھاٹک کھلنا ہے اور ان کو دھکا دینا ہے اور انہوں نے چلے جانا ہے، حضور آ جائیں گے، اللہ کے نبی آ جائیں گے،
उम्मती उम्मती इलाल आलमीन, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। अल्लाह के नबी की शफाअत से ऐसे लाखों जहन्नमी जो जहन्नम में जाने वाले हैं हुजूर की शफाअत से जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह कहो। तीसरी शफाअत अल्लाह के नबी की, हुजूर जहन्नम में झांकेंगे। जहन्नम में कितने कलमा पढ़ने वाले पड़े हुए हैं, कितने कलमा पढ़ने वाले जहन्नम में पड़े हुए हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शफाअती लि अहलि ज़ुनूब मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए है, वो जहन्नम में जल रहे हैं। हुजूर करेंगे सिफारिश, उनकी सिफारिश की बरकत से अल्लाह चुन चुन के जहन्नमियों को निकाल कर जन्नत अता फरमा देंगे। चौथी शफाअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नतियों की सिफारिश करेंगे। इन जन्नतियों का दर्जा नीचे है, हुजूर का उम्मत ही है। हुजूर कहेंगे या अल्लाह ज़रा बिजनेस क्लास दे दो इन्हें, हाँ ये इकॉनमी क्लास में पड़े हुए हैं, अब इनको ज़रा इकॉनमी क्लास से निकालो, इकॉनमी प्लस मिल जाए तो कईयों को जन्नत में इकॉनमी से इकॉनमी प्लस मिलेगी और कई इकॉनमी प्लस में होंगे। हुजूर की शफाअत से उन्हें बिजनेस क्लास मिल जाएगी और कोई बिजनेस क्लास में होंगे। अल्लाह के नबी की शफाअत से फर्स्ट क्लास मिल जाएगी और कोई फर्स्ट क्लास में होंगे। अल्लाह के नबी की शफाअत से हुजूर का क़ुर्ब नसीब हो जाएगा। अल्लाह अपने नबी को क़ियामत के दिन यूं इज़्ज़तों से नवाजेंगे, यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअतें होंगी और अल्लाह क़ियामत के दिन अपने नबी को हौज़ कौसर अता करेंगे। हौज़ कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। हुजूर फरमाते हैं ये कौसर क्या है? जन्नत की नहर है। एक हदीस में आता है जन्नत में दो परनाले लगे हैं, एक सोने का एक चांदी का। इस सोने और चांदी के परनालों से इस तालाब में, नहर में पानी गिर रहा है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। उस गर्मी में एक बार कोई पी लेगा तो सारी ज़िंदगी प्यास भी नहीं लगेगी और जहन्नम से भी बच जाएगा। ये अल्लाह के नबी को मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं उसके किनारों पर मोतियों के खेमे हैं, मट्टी कस्तूरी की है और पत्थर, नहरों में जो पत्थर होते हैं ये पत्थर मोतियों के हैं और ज़बरजुद और कस्तूरी और कमाल की चीज़ें के पत्थर हैं और पानी इस तरह का है मैं भर भर के पिलाऊंगा और मेरी उम्मत आएगी मैं पिलाता चला जाऊंगा। आका क़ियामत में सारी उम्मतें होंगी, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे कैसे? फरमाया हाँ मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा। युरफ़ उम्मती यौमल क़ियामती गुर्रम मुहज्जलीन। एक हदीस, दूसरी हदीस में है मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा पेशानी पे सजदे के निशान के साथ। मेरा उम्मती तो नमाजी होगा, वो सजदा करके आएगा, उसके माथे पे जो सजदे का निशान होगा वो क़ियामत के दिन चमक रहा होगा। दूसरा फरमाया इनके वुज़ू के आज़ा क़ियामत के दिन चमक रहे होंगे और किसी भी उम्मत के वुज़ू के आज़ा क़ियामत के दिन नहीं चमकेंगे। मेरी उम्मत आएगी क़ियामत के दिन उनके हाथ चमक रहे होंगे, मुंह चमक रहे होंगे, पाँव चमक रहे होंगे, पेशानी चमक रही होगी और एक निशानी ये होगी कि उनका नूर आगे होगा, पीछे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा। वनूरुहुम यसा बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। कुरान ने कहा मैं पहचानूंगा और हौज़ कौसर पे उनको पानी दूंगा। आखिरी बात, इसको तवज्जो से सुनो। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोग, मुस्लिम की हदीस है, मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, जो कुछ मैंने बयान किया मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके हवाले मौजूद है। हदीस में आता है कुछ लोग आएंगे मेरे पास हौज़ कौसर पर, फरिश्ते मेरे नेड़े भी नहीं लगने देंगे, उन्हें करीब भी नहीं लगने देंगे।
کہیں گے سحقان سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم اس قابل نہیں کہ حضور کے سامنے جا سکو، تم اس قابل نہیں حضور کے کوثر کا جام پی سکو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ میں کہوں گا فرشتوں، اصحابی اصحابی، یہ بھی تو میرے امتی لگتے ہیں، یہ بھی تو میرے امتی لگتے ہیں، کلمہ گو لگتے ہیں، کیوں ہٹا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اللہ کے حبیب عالم الغیب کون ہے؟ بولو سارے بولو، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین کو کتنا گھٹا دیا تھا اور کتنا بڑھا دیا تھا، اور کتنی نئی نئی چیزیں دین میں گھسیڑ لی تھی، رسموں کو دین بنا دیا تھا، رواجوں کو دین بنا دیا تھا، اور اپنے مسئلے گھڑ کر ان کو دین میں شامل کر لیا تھا۔ تو حضور بھی کہیں گے سحقا سحقا، اگر یہ میرے دین کو بگاڑنے والے ہیں، بدعتیں ایجاد کرنے والے ہیں، ان کو پرے کرو پرے کرو۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو یوں اعزاز عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔